بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے حلال اور حرام میں فرق۔ سب سے پہلے اپنے دماغ میں چھوٹی سی بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم پہ حرام کیے ہیں اور جو بھی حلال چیزیں کی ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ دیکھیں، جو بھی اللہ نے حرام کیے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور جو چیزیں اللہ نے ہم پہ حلال کی ہیں اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائیں، رک جائیں، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اس کو فالو نہ کریں تو اس کا نقصان اللہ کو نہیں، ہمارا ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ نفع نہ نقصان۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور جو حلال ہیں اس کو اپنا لیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نقصان ہمارا ہی ہے، اگر ہم حرام کو فالو کریں گے تو کسی کا کچھ نہیں جانا، اپنا ہی نقصان ہونا ہے، اور اگر حلال کو اپنا لیں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آنکھوں جو مرضی چاہو دیکھو، اللہ کی نشانیاں، قدرت، زمین، آسمان، سب کچھ دیکھو، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے منع کر دیا۔ حالانکہ اجازت سب کی اللہ نے دے دی ہے، سب کچھ دیکھ سکتے ہو سوائے دو تین چیزوں کے، کیا؟ فحاشی، زنا کاری، بس یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کو اللہ نے کہا یہ نہیں دیکھنی، باقی سب کچھ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے کان بنایا، سب کچھ سن سکتے ہو، لیکن چند ایک چیزوں کے سوا، غیبت نہیں سن سکتے، فحاشی، بدکاری، میوزک یہ نہیں سن سکتے، یہ حرام ہے، اور باقی سب الاؤ ہے۔ اب دیکھ لیں، 2 سے 3 چیزیں اللہ نے روکی ہیں، باقی سب چیزیں اللہ نے الاؤ کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے زبان دی ہے، سب بول سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن چند چیزوں کے سوائے، گالی گلوچ، غیبت، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب ہم اپنے دماغ میں تھوڑا یہ بٹھا لیں کہ کتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط کرتے ہیں، کتنی زیادتی کرتے ہیں اپنے نفس پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب نعمت دے کے سب کچھ اجازت دے دیا، کسی پہ کوئی پابندی نہیں سوائے 2-3 چیزوں کے۔ تو ہم نے کتنا غلط کیا ہے کہ ہم نے سب چھوڑ کے وہی 2-3 چیزیں پکڑ لی ہیں۔ اللہ نے گالی، غیبت منع کیا، ہم نے زبان پہ گالی اور غیبت دونوں کو الاؤ کر دیا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ نے کانوں پہ کہا کہ میوزک نہیں سننا، باقی سب کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ میوزک کو سب سے پہلے ٹاپ پہ رکھا۔ اسی طرح اللہ نے نظر کی بھی کہا کہ نظروں کی حفاظت کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، بدکاری، فحاشی، اس سے دور رہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسی چیز کو انتخاب کیا۔ حالانکہ اس کے پیچھے لاجک دیکھیں تو نقصان ہمارا ہی ہے، سائنٹیفک سے بھی دیکھ لیں، ویسے قرآنی رول سے بھی دیکھ لیں تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو اسی طرح بغیر کچھ بھی کیے اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقوں پہ عمل کرے، دیکھنا انشاءاللہ جو حلال ہے اور جو حرام ہے اس پہ ہمارا دل بالکل مطمئن ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے تو یہ نفس تو ایک خوفناک بھیڑیا ہے، جس کی لگامیں اگر ہم نے چھوڑ دیں تو یہ ایک ایسا بن جائے گا کہ ہمارے قابو کرنے پہ بھی نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دعاؤں میں بڑی پاور ہے، وسوسوں میں نہ پڑے، شکوک میں نہ پڑے۔ انسان کبھی کہتا ہے کہ یار میں گناہ تو مجبور ہو کے کرتا ہوں۔ کیسی مجبور؟ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ ہونا ہے، کچھ بھی کر لے جو وہ ہونا ہے۔ ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، بس جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، اس کو اب ایکسیپٹ کرو۔ تقدیر کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، اس کے ساتھ اگر جنگ کرو گے تو ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے۔ بس جو آ گیا اس کو ایکسیپٹ کرو، استغفر اللہ کرو۔ کوئی لمحہ اچھا نہیں لگ رہا، کوئی تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبت آ گیا، استغفر اللہ کرو، ٹل جائے گی۔ اگر نہیں بھی ہو تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے جو وقتی ہمارے ذہن پہ ایک ناگوار صورت پیش کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔